المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. گزشتہ درس میں بلوغ المرام کے اس حدیث کے تعلق سے جو پہلی حدیث ہے اس کی آپ کے سامنے چند باتیں آئی تھیں، اور یہ بات آئی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سمندر کا سفر کرنا پڑتا تھا. سمندر میں آپ سفر کرتے تھے، سمندر میں جاتے تھے، تو ظاہر ہے سمندر میں جانے والا آدمی اپنے ساتھ پانی وغیرہ کم رکھتا ہے. اس زمانے میں کشتیوں کا جو معاملہ تھا اس میں بہت زیادہ سامان لے کر کے جانے کی گنجائش نہیں تھی، تو جتنی گنجائش تھی صحابہ کرام اتنا سامان لے کر کے جاتے تھے. تو پانی بھی ساتھ لے کر جانا پڑتا تھا جو ان کے پینے کے کام آتا تھا. پانی ان کے پینے کے کام آتا تھا. اگر اس پانی سے وہ وضو کرتے یا اس پانی سے وہ اپنی دیگر ضرورتوں کو پوری کرتے تو پھر پینے کا پانی باقی نہیں رہتا. اسی لیے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے پوچھا اور سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ سمندر میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس پانی بہت تھوڑا ہوتا ہے جو ہمارے پینے کے استعمال میں آتا ہے، ہم اس پانی کو پیتے ہیں. اگر اس پانی کو ہم نے طہارت وغیرہ کے لیے یا وضو وغیرہ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تو ہم پیاسے رہ جائیں گے، ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں رہے گا. تو کیا ایسی صورت میں ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ سوال کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ کہا هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ. الحل میتتہ هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ. سمندر کا پانی یہ پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے. اس کا مردار حلال ہے. ظاہر ہے سوال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پانی کے متعلق کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے متعلق جواب تو دیا ہی، ساتھ میں اس کے مردار کے بارے میں بھی بتلا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ علم دینے میں کبھی بھی بخالت سے کام نہیں لینا چاہیے. علم دینے میں کبھی بخالت سے کام نہیں لینا چاہیے. اور ظاہر ہے ابھی ایک سوال کیا گیا تھا ایک چیز کے بارے میں، تو اگلا سوال وہی آتا کہ اس کا پانی کا کیا حکم ہے. یہی پوچھا گیا تھا تو اب اس کے مردار کا بھی حکم پوچھا جاتا، کیونکہ جو آدمی پانی کم لے کر کے جاتا ہے وہ کھانا بھی کم لے کر جاتا ہے. بسا اوقات سمندر میں کہیں پر کوئی مچھلی مل گئی، کہیں پر کوئی اور چیز مل گئی کھانے کی، تو کیا اس کو کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں، یہ سوال آتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب پوچھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. ہم نے یہاں آپ کے سامنے یہ کہا تھا کہ یہ کتاب الطہارہ ہے اور طہارت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، دل کی طہارت، جسم کی بدن کی طہارت. اور بدن کی طہارت بھی دو چیزوں سے ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ بدن میں کوئی ناپاکی لگی ہو تو اس ناپاکی کو دور کرنا، اور بدن اگر ناپاک ہو گیا ہو تو اس سے بدن کو پاک کرنا. ٹھیک ہے؟ اور کبھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری نجاست لگے، کپڑے پہ پیشاب کے چھینٹے وغیرہ پڑ گئے یا کوئی گندگی لگ گئی، کوئی ناپاکی لگ گئی تو کپڑا اس سے ناپاک ہوتا ہے. اور انسان اپنی ضرورت کرتا ہے، مثال کے طور پہ واش روم گیا اور اپنی ضرورتیں اس نے پوری کی، استنجا وغیرہ کیا تو اس سے اس کے وضو ٹوٹتے ہیں. اسی طرح سے کبھی غسل کی نوبت اور ضرورت اس کو پیش آتی ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزوں سے پانی استعمال کر کے پاکی حاصل کرنا یہ طہارت کہلاتا ہے. یہ طہارت کہلاتا ہے. تو مصنف نے
کتاب الطہارہ سے اپنی اس کتاب کی ابتدا کی شروعات کی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی جو ہے، نماز کی اور چابی جو ہے وہ پاکیزگی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کو شریعت کے احکام بتلائیں، نماز وغیرہ کے مسائل بتلائیں، انہوں نے پاکی کے مسائل کو بیان کرنا ضروری سمجھا، تاکہ انسان پاک صاف ہونے کی کوشش کرتا ہے عبادت کے انجام دینے سے پہلے۔ اور کیوں نہ کرے، کیونکہ عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار بھی اس کے پاک اور صاف ہونے کے اوپر ہوتا ہے۔ ناپاک آدمی، بے وضو آدمی اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قابل قبول بھی نہیں ہوگی، اور نماز جان بوجھ کر کے اگر ناپاک ہے اور بغیر وضو سے نماز پڑھ رہا ہے تو ہم نے بتلایا تھا پچھلے درس میں کہ وہ آدمی کافر ہوگا، کیونکہ اس نے شریعت کے حکم کا انکار کیا، شریعت کے حکم کا انکار کیا۔ تو یہ پہلی حدیث ہے کہ هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، هو الطہور ماؤہ، اس کا پانی پاک ہے۔ تو یہ پانی جو ہے نا سمندر کے پورے پانی کے اوپر ہے، اور سمندر سے جو پانی نکالا گیا ہو اور کینال بنا کر کے الگ کیا گیا ہو، اس پانی کے اوپر بھی یہی حکم ہوگا۔ اسی طرح سے وہ پانی جو بارش سے نازل ہو، اس کا بھی وہی حکم ہے کہ وہ پاک ہے۔ اگر آسمان سے بارش ہو رہی ہے اور آپ نے کسی بالٹی میں یا کسی اور چیز میں اس پانی کو جمع کیا، اکٹھا کیا، یا حوض میں جمع کیا، اکٹھا کیا، تو وہ پانی بھی پاک ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ ہر وہ پانی جو آسمان سے نازل ہو یا زمین سے نکلے، تو جیسے بور وغیرہ کیا یا کنواں بنایا، وہاں سے وہ پانی نکل رہا ہے، تو اس میں اصل یہ ہے کہ وہ پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والی بھی ہے۔ کبھی کبھی پانی پاک تو ہوتی ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہوتا ہے، پاک کرنے والی نہیں ہوتی ہے، وہ پانی نہیں ہوتا ہے پاک کرنے والا۔ مثال کے طور پہ دال کا پانی یہ پاک ہے، اسی طرح سے وہ پانی جس میں شربت وغیرہ بنایا گیا ہو وہ پاک ہے، لیکن کیا اس سے پاکی آپ حاصل کر سکتے ہیں، طہارت کر سکتے ہیں یا پھر وضو بنا سکتے ہیں؟ تو نہیں بنا سکتے۔ تو لیکن زمین سے نکلا ہوا پانی، کنویں سے نکلا ہوا پانی، آسمان سے نکلا ہوا پانی یہ پاک بھی ہے اور اس سے پاکی حاصل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ندی کا پانی، نالا کا پانی، تالاب کا پانی ہے نا، یہ سب کے سب پاک ہے، اگر اس میں کوئی نجاست نہ ہو۔ اور اس کے ناپاک ہونے کے کیا اسباب ہیں وہ پھر بعد میں بات آپ کے سامنے آئے گی، اور کیسے پہچانیں گے کہ یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے، وہ اس کے بعد کی حدیث میں آپ لوگ پڑھیے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا تھا پانی کے متعلق، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ سمندر کا پانی پاک ہے۔ سمندر یہ زمین کا یا پوری دنیا کا 3 حصہ میں سے 3 حصہ پانی ہے جی، اور 1 حصہ خشکی ہے جس پہ انسان بستے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ اللہ رب العالمین نے، حکمت ہے رب العالمین کی کہ اس کے پانی کو کھارا بنایا ہے، تاکہ اس میں بڑے بڑے جانور ہیں اور دوسری مخلوقات ہیں جو سمندر میں بستی ہیں، اگر اس کا پانی کھارا نہیں ہوتا تو اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی، وہ جو مخلوقات اس میں مرتے اور ان کا جسم اس میں سڑتا اور گلتا، تو پانی کے اندر بدبو ہوتی اور تعفن اس طرح سے ہوتی کہ دنیا کے اوپر انسانوں کا بسنا مشکل ہو جاتا دنیا میں، اور لوگ بدبو سے مر جاتے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ انتظام کیا کہ اس کے پانی کو کھارا بنایا، اور کھارا پانی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کوئی بھی چیز جائے تو اس طرح سے گل جائے، جذب ہو جائے کہ اس کے اندر بدبو وغیرہ کی کیفیت نہیں رہتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے۔ تو کہا کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار بھی یہ حلال ہے، اس کا مردار حلال ہے۔ پانی پاک ہے مطلب سمندر کے پانی سے کوئی آدمی غسل کر سکتا ہے، اور اس کے پانی سے کوئی آدمی وضو بھی کر سکتا ہے، وضو اور غسل یہ دونوں کر سکتا ہے، اور نجاست کو اپنے دور کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حدیث کا دوسرا ٹکڑا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مردار حلال ہے۔
تو پتہ یہ چلا کہ سمندر سے اگر کوئی ایسی مخلوق آپ کو ملے یا کوئی ایسا جانور آپ کو ملے، ایسی مچھلی آپ کو ملے جو مر گئی ہو، تو اس کو آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ، اس کا مردار یہ حلال ہے، اس کا مردار حلال ہے۔ مردار میں مچھلی یا اور اس طرح کی کوئی بھی چیز جو سمندر میں رہنے والی ہو، وہ اگر مردہ حالت میں سمندر نے اس کو باہر نکال دیا یا سمندر کے پانی کے اوپر وہ تیر رہا ہے یا مچھلی تیر رہی ہے یا کوئی اور جانور ہے، تو اس کو لے کر کے آدمی کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ سمندر کے انہی جانوروں کو کھا سکتے ہیں جو جانور یہاں حلال ہیں۔ اصل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنے جانور مخلوقات خشکی میں پائے جاتے ہیں نا، یعنی زمین کے اوپر، تو اتنے ہی مخلوقات سمندر کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، یعنی سمندر میں انسان ہے، یہ اب کہنے کی بات ہے، اب کیا اس کی تحقیق ہے، اللہ بہتر جانے۔ لیکن اگر کسی آدمی کو سمندر میں کوئی ایسی مچھلی ملے جس کی شکل و صورت جو ہے کسی جانور کے مشابہ ہو، سمندر میں کوئی ایسی مخلوق ملے جو خشکی کے کتے سے مشابہ ہو مثال کے طور پر، تو کیا اس کو کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے؟ تو حدیث کا عموم یہی ہے کہ اس کو آپ کھا سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ هو الطہور ماؤہ هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے، اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا، لہذا ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ انسان سمندر میں سفر کر سکتا ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اس کے پانی سے وضو کر سکتا ہے، اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی جانور سمندر میں مرا ہوا ملے اور وہ سمندر کا جانور ہے تو اس کو بھی آدمی استعمال کر سکتا ہے اور کھا سکتا ہے، اس لیے کہ جانور کی 3 قسم ہوتی ہے جی، جانور کی 3 قسم ہوتی ہے۔ ایک وہ جو خشکی میں رہنے والے جانور ہیں، جو پانی کے باہر رہتے ہیں، پانی میں نہیں رہیں گے یہ لوگ، اگر پانی میں اس کو ڈال دیا جائے تو مر جائیں گے، جیسے بکری ہے اور دوسری جانور ہے، تو اس کا ذبح کرنے کا طریقہ شریعت نے بیان فرما دیا کہ اگر کسی کو کھانا ہے تو اس شرعی طریقے کے اوپر اس کو ذبح کرے گا اور اس کو کھائے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ یہ خشکی کے جانور کا حکم ہے اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے موجود ہے کہ کون کون سے جانور کھا سکتے ہیں اور کس کو نہیں کھا سکتے ہیں۔ سمندر کی جہاں تک بات ہے، سمندر کے سارے جانور کو آپ کھا سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث آپ پڑھ چکے ہیں۔ رہی بات وہ جانور جو کبھی پانی میں بھی ہوتے ہیں اور کبھی خشکی میں بھی ہوتے ہیں، دونوں جگہ ہوتے ہیں، تو وہ جانور جو صرف خشکی میں ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں بری، وہ جانور جو صرف سمندر میں سروائیو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں بحری، یعنی پانی میں سروائیو کرتے ہیں، اور وہ جانور جو خشکی میں بھی ہوتے ہیں اور سمندر میں بھی ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں برمائی، اس کو کہتے ہیں برمائی، ہے نا؟ تو سمندر کا جو جانور ہے آپ سمجھ گئے کہ سارے کے ساری چیز اس میں حلال ہے، لیکن وہ جانور جو خشکی میں بھی ہے اور جو سمندر میں بھی ہے اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ خشکی میں مرا ہوا ملے آپ کو تو اس کو نہیں کھائیں گے، لیکن اگر سمندر میں مرا ہوا ملے تو اس کو آدمی کھا سکتا ہے، اس کو کھا سکتا ہے۔ یہ وہ مختلف تفصیلات تھی جو اس حدیث کے متعلق تھی، اس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ چلیں ریکارڈنگ آف کر دیں۔